تو بات نبی لاجواب ہے، بے شک علی تو بات نبی لاجواب ہے، کیونکہ خدا نبی کا علی انتخاب ہے، کیونکہ خدا نبی کا علی انتخاب ہے۔ بغض علی جو دل میں رکھے ہے قول مصطفیٰ، بغض علی جو دل میں رکھے ہے قول مصطفیٰ، دنیا و آخرت میں اسی پہ عذاب ہے۔ ماشاءاللہ آج مجھے دوہری خوشی ہو رہی ہے، اس لیے کہ ایک تو آپ حضرات کو دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے اور دوبارہ آپ لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے، اور ڈبل خوشی ہے کہ خطیب ہندوستان، فصیح اللسان، بلیغ البیان، قادر الکلام، حضرت العلامہ مولانا کامران صاحب یہ میرے 22 سال پرانے دوست ہیں، اور 22 سال کے بعد آج یہاں اتفاقاً اللہ نے ہم لوگوں کو ملایا۔ جب یہ تقریریں کرتے تھے تو اس وقت ہم دوران تحقیق تھے، جب ان کی مجلس میں جایا کرتے تھے دور سے دیکھ کے بلا کے قاری صاحب آگے آ جائیے، اب انہوں نے آگے بلاتے اوپر بٹھا دیا۔ ماشاءاللہ مولانا کامران صاحب کی موجودگی میرے لیے باعث فخر ہے اور باعث خوشی ہے۔ ٹائم میں آپ کا زیادہ نہیں لوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آواز میری بیٹھ گئی ہے، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، بیٹھی آواز سے میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت کروں گا۔ اور آج جو چل رہا ہے موضوع اور حق اور باطل کو ایک جگہ نہ ملاؤ، مولانا کامران حیدر صاحب کا بھی یہی موضوع تھا، تو میں نے سوچا کہ اسی کو تھوڑا آگے بڑھا دیا جائے۔ حق اور باطل ایک جگہ مل ہی نہیں سکتے، اگر کوئی ملانا بھی چاہے تو مل نہیں سکتے۔ جس طرح سے آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے حق اور باطل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو ان سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان سے بھی محبت کرتے ہیں، تو یہ تو دو رنگی ہے، دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، ہے اپنی محبت کا انداز جدا گانا، ظالم سے بھی الفت ہے مظلوم سے بھی یار۔ تو سامعین محترم، ابھی دوپہر ہم نے جملہ بولا تھا کہ تراویح پڑھنا حرام ہے، تو یہ ہم نے جذبات میں نہیں یا دھوکے سے نہیں یا سبقت لسانی میں نہیں کہا تھا، جان پوچھ کے کہا تھا، اور حقیقت تراویح پڑھنا ہے ہی حرام۔ اور آج میں مولانا کامران صاحب کی موجودگی میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ان کی تائید حاصل ہو جائے گی کہ تراویح نہ قرآن کریم میں ہے نہ حدیث کریمہ میں ہے۔ پورے قرآن کریم میں 30 کے 30 پارے میں 114 سورتوں میں 7 منزلوں میں کہیں لفظ تراویح ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی مجھے دکھا دے تو میں دوبارہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اور نہ لفظ تراویح جتنی بھی احادیث کریمہ ہے نا اس وقت کی، کیونکہ حدیثیں تو 210 سال کے بعد وجود میں آئی ہے نا، پہلے حدیثیں تو جلا دی تھی، کچھ حدیثیں حضرت ابوبکر نے جلائی، کچھ حضرت عمر نے جلائی۔ اچھا یہ انٹرنیٹ سے ہمیں بڑی آسانی ہو گئی ہے، اب اگر کوئی حوالہ مانگتا ہے تو کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں، اس سے کہو بھائی یوٹیوب نکالو، گوگل نکالو، اور صرف اتنا کہہ دو کہ حدیثیں کس نے جلائی، فوراً نکل کے آ جائے گا، کس نے جلائی، کب جلائی، کیوں جلائی، کتنی جلائی، پس منظر کیا تھا، پیش منظر کیا تھا، حوالہ بالکل سب کے پاس موجود ہے۔ اب ہمیں حوالوں کی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان کی جیب میں حوالہ موجود ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت ابوبکر نے حدیثیں جلائی، تو آپ موبائل کھولیے اور اس میں کہیے کہ حضرت ابوبکر نے حدیثیں جلائی، فوراً سال نکل کے آ جائیں گے۔ اب ہمیں کتابوں کی سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ہمارے لیے آسانی ہے۔ اچھا
جب لفظ تراویح نہ قرآن کریم میں ہے نہ حدیث پاک میں ہے تو پھر آخر پڑھتے کیوں ہیں؟ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو آئیے عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلی دلیل ہماری یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی تراویح نہیں پڑھی۔ کوئی مائی کلال، پوری دنیا کا ملا مفتی کوئی بھی ہو A to Z، وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح پڑھی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں نفل عبادت کیا کرتے تھے، خود ہی پڑھتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے صحابہ کرام بھی نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضور خود پڑھتے تھے لیکن پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ تو یہ نماز نافلہ ہے۔ کیا ہے؟ نماز نافلہ۔ اچھا، رسول نے نہ پڑھی نہ پڑھنے کا حکم دیا، تو جناب پڑھی نہ پڑھنے کا حکم دیا تو تراویح کا رواج ہی نہیں ہے، یعنی شریعت میں تراویح نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا، ان کے دور میں بھی تراویح نہیں پڑھی جاتی تھی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں نا، سبھی جانتے ہیں۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آیا، ان کا دور خلافت آیا تو تقریباً ان کا دور حکومت 20 سال رہا ہے۔ 10 سال تک تراویح نہیں ہوئی، 10 سال تک تراویح نہیں پڑھی گئی۔ انہوں نے سوچا کہ لوگ زیادہ چینی گوئیاں کرنے لگے، کہیں حکومت کو خطرہ نہ ہو جائے، تو اس سے بہتر یہ کہ چینی گوئیاں کریں گے کہ وہاں کا گورنر یہ کر رہا ہے، وہاں کا گورنر یہ کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا تمہیں ڈیوٹی لگاتے ہیں، کہا چلو نماز پڑھو، نماز پڑھو، چلو چلو صاحب کیا پڑھے جی؟ تراویح پڑھو۔ اب لگا دیا تراویح میں صاحب پڑھ رہے، صبح کو بیگوں میں چینی گوئی ہوں کہ بھائی یہ کون سی نماز ہے؟ یہ تو بدعت ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، یہ آپ نے کون سا طریقہ رائج کیا اسلام؟ عمل بدعت ہذہ، کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ اچھی بدعت ہے۔ کیا کہا؟ رائج کرنے والے نے کیا کہا؟ یہ اچھی بدعت ہے۔ آپ میرے جملے کو ذرا غور سے سن لیں، یہ اچھی بدعت ہے۔ اور جب تراویح پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جو میں نیت کرتا تھا وہ پڑھ کے سنا دوں، جو میں کرتا تھا وہ سناؤں گا تو آپ کو ذرا لطف آئے گا۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت، واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، محمرہ کعبہ شریف کو اللہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت۔ جس نے تراویح رائج کی اس نے کیا کہا؟ بدعت۔ ملا کیا کہہ رہا ہے؟ سنت۔ اب یہ بتاؤ کہ ہم ان کی مانے یا ان کی مانے؟ ان کو صحیح کہیں یا ان کو صحیح کہیں؟ اگر ان کو صحیح کہتے ہیں تو تراویح بدعت ہے، اور ان کو صحیح کہتے ہیں تو یہ سنت کہہ رہے ہیں، تو ہم تو شش و پنج میں پڑھ کے کنفیوز ہو گئے نا کہ اب ہم کیا کریں۔ تو اب جو لوگ سنت کہہ رہے ہیں تو وہ اپنے دوسرے خلیفہ کو نہیں مان رہے، اپنے دوسرے خلیفہ کو مانے ہی نہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز بدعت، تو بالکل صحیح تھا۔ اب اگر آپ سنت کہو گے تو انہوں نے تو سنت نہیں کہا، تم سنت کیوں کہہ رہے ہو؟ تو خلاف ورزی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں۔ اب نمبر 1 تو تراویح پڑھنا بدعت ہے، سنت نہیں ہے۔ تو اب اگر ہم نے بدعت کو سنت کہا تو ایمانداری سے بتاؤ کہ جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جھوٹ ہوا کہ نہیں؟ تو جھوٹ بولنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اب تراویح حرام ہوئی کہ نہیں؟ جھوٹ بولنا حرام ہے کہ نہیں؟ تو تراویح کیا ہوئی؟ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین،
ادھر سنت کہا ادھر لعنت شروع ہو گئی. یہ تو دلیل تھی ہماری. اچھا آ جائیے فقہی مسائل میں. سنت نماز کی کبھی بھی کہیں بھی جماعت نہیں ہے. ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں, فرض نماز جماعت ہے یا واجب کی جماعت ہے. نماز عیدین واجب ہے, جماعت ہے. اور جنازے کی نماز ہے, جماعت ہے. اور کبھی کبھی نفل نماز کی بھی جماعت ہوتی ہے, جیسے نماز استسقاء ہے, نماز کسوف ہے, وہ بھی حالات کے تحت. تو کبھی کبھی نفل کی جماعت ہو جاتی ہے ورنہ فرض اور واجب کی جماعت ہے. سنت نماز کی کبھی بھی کہیں بھی جماعت ہے ہی نہیں, نہ اہل تشیع میں ہے نہ اہل سنن میں ہے. شیعہ سنی کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز سنت کی جماعت نہیں ہے. تو جب نماز سنت کی جماعت ہی نہیں ہے تو سنت بنا کے اس کو جماعت سے پڑھ کیوں رہے ہو؟ پہلی بات تو لفظ تراویح نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ رسول نے پڑھی, نہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوئی. حضرت عمر کے زمانے میں بھی 10 سال کے بعد شروع ہوئی اور انہوں نے خود اقرار کیا کہ یہ سنت نہیں بدعت ہے, اور ملا کہہ رہا کہ سنت ہے, اس کو بھی پڑھ رہا ہے جماعت سے. اب بتاؤ, سارے تو دلائل ہماری طرف جا رہے ہیں, ان کے پاس جواز کا کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اب جب جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے تو اب ایک ہی چیز بچتی ہے جس کو کہتے ہیں ضد, جس کو کہتے ہیں چڑ. کہ اگر تم منع کرو گے تو تمہاری نہیں مانیں گے, ہم پڑھیں گے ضرور, ہمیں تو پڑھنی ہے, تمہارا الٹا کرنا ہے. اچھا اس کے لیے ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا. جیسے شیطان اڑ گیا نا, کہتا ہی مجھے چاہے جہنم میں جانا پڑے لیکن آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. چاہے ہمیں جہنم میں جانا پڑے, علی کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, اللہ نے بھی کہہ دیا کہ اگر تم علی کو نہیں مانو گے تو راستہ کلیئر ہے, جاؤ سیدھے جہنم میں. اور اللہ نے علی کو اختیار دے دیا, یا علی انت قسیم النار والجنہ, اے علی جنت اور جہنم کو تو بانٹے گا.